الرحمن الرحیم۔ حضرات آپ جانتے ہیں اتنا دین کو نقصان دین کے دشمنوں نے نہیں پہنچایا، کافروں نے، جتنا نقصان ان مسلمانوں نے پہنچایا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حقیقت میں وہ دین دشمن ہیں۔ جاوید احمد غامدی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ قادیانیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کے بارے میں کافر کہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ میں نے ابھی آپ کو یہ جواب دیا ہے کہ نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اسلام اور کفر کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی کسی آیت میں، پیغمبر کی کسی حدیث میں مجھ کو یہ اختیار نہیں دیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قادیانیوں کے کئی کفر کی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ غلام احمد قادیانی نے ایک کتاب لکھی ہے، تذکرہ نامی کتاب، اس کے 142 صفحہ نمبر پہ اس نے لکھا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، کان اللہ نزل من السماء، میرا بیٹا ایسا ہے گویا کہ خدا میرے گھر میں اتر آیا، نعوذ باللہ۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں 442 صفحہ نمبر پر اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا انت منی بمنزلۃ الولد، اے غلام احمد تو میرے لیے ایسا ہے جیسے نعوذ باللہ میرا بیٹا۔ یعنی یہ آپ کو پتہ ہے کفری عقائد ہے، قرآن نے ان کے بارے میں صاف کہا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا نہ کوئی بیٹا، نہ اللہ تعالیٰ کسی کے بیٹے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ، نعوذ باللہ، انہیں ہم کافر کہتے ہیں، اور اگر یہی عقیدہ ہو قادیانیوں کا تو انہیں مسلمان کہیں۔ کہ یہ صریح قرآن کے خلاف نہیں، قرآن کے نص کے خلاف نہیں ہے؟ کیا کوئی مسلمان اس کو گوارا کر سکتا ہے نعوذ باللہ اللہ کو اپنا بیٹا کہے، یا کسی اپنے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنائے اور یہ کہے کہ میرا بیٹا ایسے جیسے اللہ میرے گھر میں اتر آئے ہیں؟ تو کیا جاوید احمد غامدی کو ان کے یہ کفریہ عقائد نظر نہیں آئے؟ اصل میں وہ امریکہ میں بیٹھ کے ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور جاوید احمد غامدی وہ شخص ہے جس کے بارے میں مرزا انجینئر کہتا ہے کہ آج کے دور میں میرے نزدیک سب سے بڑا جو عالم ہے وہ جاوید احمد غامدی ہے، وہ بھی مرزائی نواز ہے، یہ بھی مرزائی نواز ہے۔ اچھا کیا آپ بتائیں کیا اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہر اس عقائد اور ضروریات پر ایمان لانا ضروری ہے جو دین کے لیے، جو دین کی ضروریات میں سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں منکرین زکوٰۃ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، پھر بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جنگ لڑی، ان کو قتل کیا۔ پتہ چلا صرف خالی اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ تمام ضروریات دین کا وہ اقرار نہ کرے، ان پر ایمان لے کر نہ آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔